الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم آپ کے سامنے امام کے 6 شرائط بیان کریں گے۔ امام کے 6 شرائط بیان کریں گے۔ جو امام ہوتا ہے اس کے لیے 6 شرائط ہے۔ وہ 6 شرائط کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو جب کبھی آپ نماز پڑھیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ شرائط امام کے اندر پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ 6 شرائط امام کے اندر پائے جا رہے ہیں تو وہ امام بننے کا اہل ہے۔ امام بننے کا اہل ہے، اس کے پیچھے آپ کی اقتدا درست ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 6 شرائط کیا ہے آئیے بیان کیے جاتے ہیں، سنیے۔ نمبر 1، صحیح العقیدہ مسلمان ہونا۔ پہلی شرط کیا ہے امام کے لیے؟ صحیح العقیدہ ہونا، اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہونا، مسلمان ہونا۔ اور دوسری شرط ہے بالغ ہونا، یعنی کہ کوئی نابالغ شخص کسی بالغ کی امامت نہیں کر سکتا۔ نابالغ کی امامت کر سکتا ہے، نابالغ کسی بالغ کی امامت نہیں کر سکتا۔ اور بالغ کے پیچھے بالغ بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور نابالغ بھی اس کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے امام کے لیے کہ امام کا بالغ ہونا، یہ شرط ہے۔ نمبر 3، عاقل ہونا۔ عاقل یعنی عقل سلامت ہونا، پاگل و مجنون نہ ہو، عاقل ہو۔ نمبر 4، مرد ہونا۔ امام کے لیے مرد ہونا بھی شرط ہے، عورت امامت نہیں کر سکتی۔ عورت کی بھی امامت نہیں کر سکتی۔ عورت اگر عورت کی بھی امامت کرے گی تو اس کے لیے یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے، حرام کے قریب۔ واجب کا ترک، اس پر واجب ہے کہ وہ امام نہ بنے۔ اگر امام بنے گی، کسی کی امامت کرے گی تو یہ ترک واجب مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے عورت کے لیے۔ تو یہ مرد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص یہ منصب مرد کے لیے ہی دیا ہے امامت کا۔ تو مرد ہونا بھی امام کے لیے یہ شرط ہے۔ نمبر 5، قراءت صحیح ہونا۔ قراءت کا صحیح ہونا، یعنی کہ جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے انہیں نماز میں قراءت کر رہا ہے وہ صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ تو قراءت صحیح ہونا یہ بھی امام کے لیے شرط ہے، ضروری ہے۔ نمبر 6، معذور نہ ہونا۔ امام کا معذور نہ ہونا۔ اب معذور سے مراد یہ نہیں کہ لنگڑا ہے، اندھا ہے، یہ معذور نہیں۔ معذور سے مراد شریعت کے نزدیک یہ ہے کہ وہ طہارت پر قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی کہ بار بار پیشاب آنے کی حاجت ہوتی ہو، اس کا وضو قائم نہ رہتا ہو، تو یہ شریعت کے نزدیک یہ شخص کیا ہے؟ معذور ہے۔ تو اگر کسی کو ایسا مرض ہے تو وہ بھی ویسا شخص بھی امام نہیں بن سکتا، جس کو بار بار پیشاب آتا ہے، وضو اس کا قائم نہیں رہتا، بار بار وضو ٹوٹتا رہتا ہے، تو ایسا بھی کوئی شخص ہے تو وہ بھی امام نہیں بن سکتا۔ تو پھر سے میں ایک مرتبہ دوہرا دے رہا ہوں، سن لیجئے۔ 6 شرائط ہے امام کے لیے۔ نمبر 1، سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہونا، سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہونا۔ نمبر 2، بالغ ہونا۔ نمبر 3، عاقل ہونا۔ نمبر 4، مرد ہونا۔ نمبر 5، قراءت صحیح ہونا۔ نمبر 6، معذور نہ ہونا۔ یہ 6 شرائط اگر کسی کے اندر پائے جائیں تو وہ امام بننے کا اہل ہے، یعنی کہ امامت کا منصب اس کو دیا جائے گا، اس کے پیچھے آپ کی اقتداء درست ہوگی۔ اقتداء درست کب ہوگی؟
اب یہ 6 شرائط یہ امام کے تھے. اب اقتدا کے 13 شرائط ہے. اب امام کے اندر جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ اگر اوصاف امام کے اندر پائے جائیں تو وہ امام بننے کا اہل ہے. اب اس کے پیچھے اقتدا درست ہونے کے لیے مقتدی کے اقتدا کے 13 شرائط ہے. وہ 13 شرائط کیا ہے؟ نیت. نمبر 1 نیت، یعنی کہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرض پڑھے. امام اگر فرض نماز پڑھا ہے تو اس نماز کی نیت کرنا، تو یہ بھی اقتدا درست ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر فرض نماز کی امام نماز پڑھا رہا ہے، فرض نماز فجر کی پڑھا رہا ہے اور آپ ظہر کی نیت کر رہے ہیں تو یہ بھی اقتدا درست نہ ہوئی. تو امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس نماز کی نیت کرنا یہ اقتدا میں نمبر 1 شرط ہے. نمبر 2 اقتدا، اور اس نیت اقتدا کا تحریمہ کے ساتھ ہونا یا تکبیر تحریمہ سے پہلے ہونا، بشرط یہ کہ پہلے ہونے کی صورت میں کوئی اجنبی کام نیت و تحریمہ میں جدائی کرنے والا نہ ہو. نمبر 3 امام و مقتدی دونوں کا ایک مکان میں ہونا. امام اور مقتدی کا دونوں کا ایک مکان میں ہونا، یعنی امام جہاں پر نماز پڑھا رہا ہے مقتدی کا بھی اسی مکان میں ہونا، یہ ضروری ہے، لازم ہے، شرط ہے. نمبر 3 دونوں کی نماز ایک ہو یا امام کی نماز مقتدی کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہو، یعنی کہ جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس کی بھی نماز وہی ہو. نمبر 5 امام کی نماز کا مذہب مقتدی پر صحیح ہونا. امام کی نماز کا مذہب مقتدی پر صحیح ہونا، یعنی کہ امام کا جو عقیدہ ہے نا، سنی صحیح العقیدہ امام ہے، تو مقتدی کا بھی وہی عقیدہ ہو، وہی مذہب ہو، اقتدا درست ہونے کے لیے. یہ 5ویں شرط ہے. اگر امام سنی صحیح العقیدہ ہے اور مقتدی کوئی بد مذہب ہے، گمراہ ہے، تو اس کی اقتدا بھی ایسے امام کے پیچھے درست نہیں ہے. کیوں بولے تو اس کی خود کی نماز نہیں ہو رہی. اگر سنی صحیح العقیدہ امام ہے اور پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تنہائی میں نماز پڑھو یا سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھو، اس کی نماز ہمیشہ باطل ہی ہے جب تک وہ اپنے بد مذہبیت سے توبہ نہ کرے اور سنی صحیح العقیدہ نہ بن جائے. نمبر 6 امام و مقتدی دونوں کا اسے صحیح سمجھنا، یعنی کہ امام کا جو عقیدہ ہے سنی صحیح العقیدہ ہے امام، اور مقتدی جو نماز اس کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو اس کا بھی عقیدہ یہی ہو کہ وہ امام کے عقیدے کو درست سمجھتا ہو، تو جب جا کے اس کے پیچھے اس کی اقتدا میں اس کی نماز درست ہوگی. نمبر 7 شرائط کی موجودگی میں عورت کا برابر نہ ہونا. نمبر 8 مقتدی کا امام سے مقدم یعنی آگے نہ ہونا، یعنی امام نماز جب پڑھا رہا ہے تو مقتدی اس کے پیچھے ہو، آگے نہ ہو. نمبر 9 امام کے انتقالات کا علم ہونا، یعنی کہ امام جب نماز پڑھا رہا ہے جو تکبیرات انتقالات ہوتے ہیں، ارکان ادائے کیے جاتے ہیں، تو مقتدی کو اس کا علم ہونا یہ ضروری ہے. اب امام رکوع میں جا رہا ہے، سجود میں جا رہا ہے، قومہ کر رہا ہے، جلسہ کر رہا ہے، قاعدہ کر رہا ہے، تو مقتدی کو اس کا علم ہونا یہ بھی اقتدا درست ہونے کے لیے ضروری ہے. نمبر 10 امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہو. اقتدا درست ہونے کے لیے امام کا مسافر ہونا یا مقیم ہونا یہ مقتدی کو یہ معلوم ہو اقتدا درست ہونے کے لیے. کیوں؟ اگر مسافر ہوئے امام تو پھر اس کے پر قصر لازم ہے، قصر سے نماز پڑھے گا، یعنی کہ جو 4 رکعت والی فرض نماز ہے اس کو ادا کر پڑھے گا، یہ اس پر واجب ہے. تو مقتدی جو ہے اس کی اقتدا درست ہونے کے لیے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امام جو ہے یہ مسافر ہے یا مقیم ہے. نمبر 11 ارکان کی ادائیگی میں شریک ہونا، یعنی رکوع اور سجود ان ارکان میں اس کا شریک ہونا یہ اقتدا درست ہونے کے لیے یہ ضروری ہے. نمبر 12 ارکان کی ادائیگی میں مقتدی امام کے مثل ہو یا کم،
یعنی جو ارکان ہے نماز کے، مقتدی جو ہے اس کے مثل ہو یا اس سے کم ہو، یعنی کہ امام جب رکوع کرے تو اس کے بعد رکوع کرے، یا اس کے ساتھ میں اگر رکوع کرے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، مگر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ امام کے بعد ارکان ادا کرنے کے بعد مقتدی کو ارکان ادا کرنا چاہیے۔ اگر امام سے پہلے اگر رکوع و سجود ادا کرا یا تکبیرات انتقالات، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے، اس تکبیر کو تکبیرات انتقالات کہتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کو۔ تو اگر کوئی لفظ اللہ اکبر امام سے پہلے اگر کہہ دیا تو اس کی نماز وہاں پر ہی فاسد ہو جائے گی، اقتدا درست نہ ہوگی۔ نمبر 13، یوں ہی شرائط میں مقتدی کا امام سے زائد نہ ہونا، یعنی امام سے آگے نہ بڑھنا، یہ اقتدا کے صحیح ہونے کے 13 شرائط ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب دیکھیے، یہ امام کے شرائط اور اقتدا کے شرائط بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام کے شرائط میں پہلی شرط یہ بیان کی گئی کہ امام کا سنی صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے، اور جو اقتدا کے جو 13 شرائط ہے اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ امام اور مقتدی کا مذہب ایک ہو، دونوں کا مذہب ایک ہو، دونوں کا عقیدہ ایک ہو، تو امام کے پیچھے اس کی اقتدا درست ہوگی، اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اگر امام بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، گمراہ ہے، ایسے کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو یہ شرط نہیں پائی جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کی اقتدا درست نہیں ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو سنی صحیح العقیدہ امام دیکھنا چاہیے، اس کے پیچھے ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر ان شرائط سے ہٹ کر اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مختصر سا بیان تھا امامت پر، امام کے شرائط پر اور اقتدا کے شرائط پر۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کبھی بھی آپ نماز پڑھے تو سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھے، کسی بد مذہب، گمراہ، بد دین کے پیچھے نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس کے پیچھے نماز آپ کی باطل ہے، اس کی خود کی نماز نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس لیے اس کی خود کی منفرد بھی اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تو وہ کیسے آپ کا امام بن سکتا ہے، اس کی اقتدا میں آپ کی نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ جب تک وہ بد عقیدگیوں سے توبہ نہ کر لے اور صحیح عقیدے کو نہ اپنائے، اس وقت تک اس کی اقتدا میں آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارا کہنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔